بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عزازیل جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اسے وجدان کو کچھ دکھانا تھا لیکن وہ اسے دکھا نہیں سکی۔ اس آدمی کی زبان سے ایسی باتیں سن کر اس کے اندر کہیں تکلیف گہری ہونے لگی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، ہاتھ میں تھامی کتاب بیڈ پر رکھ دی اور پھر خاموشی سے اپنا سر پیچھے کو ٹکا کر بیٹھ گئی، گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا لیے۔ جوڑے میں بندھے بال اور ان سے نکلتی ریشمی لٹیں چہرے پر گر رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے لباس پر نرم سا گھٹنوں تک آتا سفید سویٹر بھی اسے گرم رکھنے میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ جاوید کی اذیت ناک موت یاد کر کے اس کی ناک سرخ پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے آنسو جمع ہونے لگے۔ ان کی لکھی گئی ڈائریز کو بارہا پڑھنے کے بعد وہ اس کے ہر لفظ کو حفظ کر چکی تھی۔ ان ڈائریز کا خیال آتے ہی اسے حرم کا خیال آیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید وہ بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ سے رکھنے لگا۔ وہ اسے اپنی وجہ سے کسی بھی مصیبت کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس کے سامنے نہ آتا۔ اور زاویار، وہ بھی تو دوبارہ اسے یونی میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ کہیں روبینہ خالہ کی طبیعت تو ناساز نہیں تھی؟ ان کا خیال آتے اسے یکدم زاویار کی فکر ہونے لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور کچھ بنا کچھ سوچے زاویار کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایک ہفتے کی چھٹی بہت زیادہ تھی، شاید وہ واقعی بیمار ہو۔ اگلی گھنٹی پر ہی اس کا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسے ہو زاویار؟ روبی خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا تو وہ دوسری جانب حیران ہوا۔ یہاں سب خیریت ہے میڈم، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اوہ تھینک گاڈ، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے ایک ہفتے سے؟ جانتے بھی ہو کتنا نقصان ہو چکا ہے تمہارا؟ اب کہ اس کی آواز میں سختی سی ہلکورے لینے لگی تھی۔ زاویار اس کی ڈانٹ پر کچھ بول نہیں سکا۔ مصروف رہا تھا پچھلے دنوں، اسی لیے نہیں آ سکا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اپنی پڑھائی سے رخ پھیرنے کا۔ غیر ذمہ داری تمہارے کریئر کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ مہلک تو کچھ اور بھی ثابت ہو رہا ہے میڈم۔ اس کے جواب پر نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے تھے۔ کیا مطلب ہے اس مبہم اور ناسمجھ میں آنے والے جواب کا؟ اس کے لتاڑنے پر وہ دوسری جانب ہنس پڑا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جتنا نقصان میرا ہو چکا ہے آپ اسے بھرنے میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بالکل بھی نہیں، خود بیٹھ کر پڑھائی کرو اور خبردار جو میرے پاس تم اپنے نقصان کی شکایت لے کر آئے تو۔ آپ پہلے پریشان ہو کر مجھے پریشان کر رہی ہیں، پھر اس پریشانی کے حل کے لیے میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی۔ انگریزی ادب کی استانی ہو کر بھی اتنی سختی کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ شرافت سے یونیورسٹی آؤ اور اپنا کورس طریقے سے مکمل کرو۔ روبینہ خالہ کا کوئی خیال ہے بھی تمہیں یا نہیں؟ مجھے ان کا خیال ہے، چند لمحات بعد اس نے آہستہ سے کہا تو نازنین کو اپنے لہجے کی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ اسے زاویار کے سامنے روبینہ کا ذکر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تب جب کہ وہ اپنی ماں کو یاد ہی نہیں تھا۔ مزید چھٹیاں نہیں کرنا زاویار، کل میں تمہارا انتظار کروں گی یونی میں۔ مجھ سے نوٹس اور پچھلے لیکچرز کے بارے میں پوچھ لینا، بس اپنی پڑھائی ڈھنگ سے مکمل کرو، تم معاشرے کا ایک عزت دار حصہ بنو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں وجدان کی طرح کیوں حساس ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس کی پرواہ کر رہی تھی؟ لیکن وہ تو اپنے ہر طالب علم کے لیے ایسے ہی پریشان ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک استاد ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی۔ آپ کی پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تھوڑا پریشان ہو جاؤ تاکہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے کے قابل بن سکو۔ اس کے انداز پر وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی حالت بے حد عجیب رہی تھی، بالکل کسی بے جان اور مردہ انسان کی مانند۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں دیواروں کو تکتا رہتا تھا۔ پھر وہ شہر سے تالود کے پاس ایجنسی چلا آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا لیکن اب وہ اسے فون کر کے ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے دل پر جمع بوجھ گہرا ہونے لگا۔ اوکے، کروں گا ایک ذمہ دار، عزت دار، شاندار اور پتہ نہیں کون سا دار بننے کی۔ آپ کی ڈانٹ نے تو میری آنکھیں کھول دی میڈم۔ اب میں ساری رات کتابوں سے سر کیسے اٹھا سکوں گا بھلا؟ نازنین کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے نچلا لب دبا کر بامشکل خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ اپنی استانی کی سخت گیر طبیعت یاد رکھنا اور انسانوں کی طرح رات بھر کتابوں کے ساتھ گزارنا۔ رکھ رہی ہوں، رکیے۔ اور وہ فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے
ठहर सी गई थी। उसने उसे दोबारा कान पर लगाया तो ज़ावियार की ममनून सी आवाज़ उभरी, मेरे लिए आज तक कोई परेशान नहीं हुआ मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। आप आइंदा भी मुझे क्या ऐसे ही डांट सकती हैं? पागल हो तुम बिल्कुल, रखती हूँ अब। और उसके साथ ही उसने फ़ोन कान से हटा लिया था। ज़ावियार, जो बिल्कनी के साथ खड़ा नम आंखों से मैदान पर उतरती शाम देख रहा था, आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गया। उसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थी। उसके लिए सारी ज़िंदगी कभी कोई भी ऐसे परेशान नहीं हुआ था। उसे किसी की डांट फिटकार का डर नहीं था। शायद यही वजह थी कि उसे लोगों से ताल्लुक़ रखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, जो आपकी गलती पर आपको डांटे नहीं और आपकी अच्छाई पर आपको सराहे नहीं, भला वो भी कोई रिश्तेदार हुए। अगले ही पल वो आस्तीन से आंखें रगड़ कर उठा और पीछे उतरती शाम को छोड़कर आगे बढ़ गया। वजदान और सोफिया ने खामोश निगाहों का तबादला किया और फिर वो सोफिया की परेशानी समझकर सर हिलाता हुआ नाज़नीन के कमरे की तरफ चला आया था। वो हस्बे मामूल स्टडी टेबल पर बैठी अपना काम करने में मसरूफ़ थी। वो आहिस्ता से उसके पास चला आया। पुप्पो, आप ठीक हैं? नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाए बगैर कहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वजदान, जब तक वो हमारे घराने को नुकसान पहुंचाने से बाज रहेंगे तब तक मुझे उनसे कोई मसला नहीं। वजदान उसके पीछे बेड पर बैठ गया। स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे और बटन शर्ट के साथ जीन्स पहने वो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे लगा आप हर्ट हुई हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? वो अभी बिना असर लिए काम में मसरूफ़ रही। आपके हर्ट होने से दादी भी हर्ट होती हैं। हमें अब इस रवैये की आदत डाल लेनी चाहिए। बार बार की अजियत से बेहतर है कि इंसान इस सब को आदत बना ले। तकलीफ़ कभी आदत नहीं बन सकती पुप्पो, ये हमेशा नए सिरे से अजियतनाक साबित होती है, इसके लिए भी जो दिन रात जुल्म का सामना करता हो। जब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं तो क्या किया जा सकता है सहने के अलावा? उसके जवाब पर वजदान खामोश हो गया था। नाज़नीन गलत नहीं कह रही थी। अगले ही पल वो कुर्सी पर उसके सामने घूमी तो उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है इम्तिहानात की? इसके बाद तुम्हारा एंट्री टेस्ट भी तो है। वो सब तो ठीक जा रहा है, लेकिन अंदर कहीं मुझे डर है कि मेरा इंतखाब नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा पुप्पो? इतनी मेहनत के बाद भी अगर मैं वो एक टेस्ट पास करने के काबिल न बन सका तो? उसकी आवाज़ में खौफ के आसेब जड़ पकड़ने लगे थे, हर उस तालिबे इल्म की तरह जो मेडिकल के इम्तिहान की तैयारी करते वक्त हज़ार वहमों का शिकार हुआ करता है। उसने गहरा सांस लेकर उसे देखा। अगर तुम में इसकी तैयारी करने की हिम्मत है तो तुम में इसे पास करने की हिम्मत भी मौजूद होगी वजदान। और दुनिया एक एंट्री टेस्ट के गिर नहीं घूमती। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कुछ और कर लोगे। तुम बेकार नहीं होगे। तुम्हारे लिए यही तसल्ली काफ़ी होनी चाहिए। जैसे मैं जानती थी कि इतने तंग हालात में जान मारकर पढ़ने के बाद भी मुझे कोई ऊंचा ओहदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहीं अंदर ये भी जानती थी कि मैं बेकार नहीं होंगी। वो उसकी बात से अपने खौफ ज़दा कर देने वाले आसेब नहीं भूल पा रहा था, लेकिन फिर भी सर इस बात में हिलाकर उसकी नसीहत को कबूल करना ही उसे दुरुस्त लगा था। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, हो सकता है कि मैं बाबा की तरह बेकार हो जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है ना? नाज़नीन उसकी बात पर अबरू नागवारी से सुकेड़ कर पीछे हो बैठी थी। उसे जैसे तलहा के जिक्र ने डंक मारा था। सोचने को और कहानियाँ बनाने को तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मस्बत सोचना ही मनफी रवैयों को ख़त्म करता है। तुम अगर ऐसे सोचते रहोगे तो शायद वाकई भाई जैसे बन जाओगे। जानते हो, तुम्हारी हर सोच का तुम्हारे जिस्म पर असर होता है। हर सोच पर तुम्हारा जिस्म हरकत करने के लिए तैयार होता है। अगर तुमने इन टॉक्सिक ख्यालात को नहीं झटका तो शायद ये सब तुम्हारा हिस्सा बन जाए। क्या तुम अपने बाबा जैसे बनना चाहते हो? वजदान की आंखें खौफ से लम्हे भर को फैल सी गई थी। वो इस बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। क्या जो तकलीफ़ तलहा ने नाज़नीन को दी थी वही तकलीफ़ वो भी उसे देने का मुर्तकिब हो सकता था? उसने अंदर जमा होते बोझ को सांस के साथ बाहर निकालने की कोशिश की थी। अब अपने ऊपर तवज्जो दो और कुछ भी मनफी सोचे बगैर खुद को नए सिरे से रिचार्ज करो। जब भी कहीं दरमियान में रास्ता तंग या फिर अबूर करने के काबिल महसूस ना हो तो सफ़र दोबारा से शुरू करना चाहिए। खौफ को सिर्फ एक चीज़ ख़त्म करती है, उसका सामना करना। वो अगले ही पल अपनी कुर्सी पर घूम कर फिर से काम में मसरूफ़ हो गई थी और वजदान चंद पल बाद उसके कमरे से उठाया था। शायद उसे अपना सफ़र दोबारा से शुरू करना चाहिए। वो क्यों इस रास्ते को अबूर करना चाहता था? इस जवाब में उसकी राह पोशीदा थी।
حرم شاور لے کر تازہ دم ہوا، کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا، تازہ دھلے بالوں کو پیچھے جمائے، وہ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید اپنا موبائل برآمد کر رہا تھا۔ دفتن اپنے کمرے کا دروازہ پار کرتے سہیل کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان کے دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر یوں ہی پلٹنے لگا تو ان کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس کے قریب چلے آئے تھے لیکن حرم ان کی جانب نہیں گھوما۔ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو آج کل؟ آپ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پلٹے بغیر اس نے کہا تو انہوں نے اسے بازو سے جکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے تمہیں، یاد رکھنا۔ یہ بات مجھے برسوں سے یاد ہے، بلکہ یہ بات ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر سب کچھ اندھوں کی طرح کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہم سب انسان ایسے ہی کام نہیں کرتے؟ تمہاری یہ سرکش زبان اور بیہودہ اعمال کسی دن تمہیں بہت بڑی تکلیف سے دوچار کریں گے حرم۔ آپ مجھے وہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں جو میں پہلے سے جانتا ہوں؟ سہیل کی بھوری آنکھوں میں موجود سختی اب کے کاٹ میں بدلنے لگی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب چلے آئے۔ ان دونوں کا قد برابر اور دراز تھا، ان دونوں کی آنکھیں بھی ایک دوسرے کا عکس تھی، بھوری کانچ جیسی لیکن نرمی سے خالی۔ میں اگر کچھ بول نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ تم آج اور اسی وقت اپنی ماں سے، اپنی مامی اور ماموں سے، ابھیا سے، ہر اس شخص سے معافی مانگو گے جس کے ساتھ تم جانوروں والا سلوک کر چکے ہو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ابھری۔ سہیل کا ایسا رویہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ اپنا نرم و شفیق باپ کا لبادہ اس کے سامنے کئی بار پہلے بھی اتار چکے تھے اور اسے ان کے ان دونوں کرداروں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے باپ سے نفرت تھی۔ معافی مانگنا کوئی مسئلہ نہیں، چلیے ابھی مانگ لیتا ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کارڈ آپ کہاں سے لائیں گے کہ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ کیا آپ میرے اچھے بچوں کی طرح معافی مانگنے پر یقین کریں گے؟ اتنے بے وقوف ویسے آپ لگتے نہیں ہیں، اور مجھ سے میرے اعمال کی معافی منگوا کر آپ جو اپنا کاروباری تعلق سنبھالنا چاہتے ہیں اس سے میں بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ ان لوگوں سے ان کی زیادتیوں کی معافی کیسے منگوائیں گے بابا؟ میں کسی کی زیادتیوں کا ٹھیکے دار نہیں ہوں، اور تم جو میری پیٹھ پیچھے کر رہے ہو مجھے اس سے بھی بے خبر مت سمجھنا۔ تم جاوید کی بیٹی کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اور جیسے کر رہے ہو وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم نے اس لڑکی کے لیے رمیز کے پرانے ملازم کو مارا پیٹا اتنی بری طرح کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہ سکا۔ تم نے اس کے لیے یونین انتظامیہ سے پنگا لیا۔ تم اسے بچانے کے لیے در در پہنچنے کو خود پر فرض سمجھ رہے ہو۔ جانتے بھی ہو اگر تمہارے یہ اعمال رمیز کو پتہ چلے تو ہمارے مابین کاروباری تعلق کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ تمہارا یہ بچکانہ اور جذباتی رویہ ہم سب کو لے ڈوبے گا ایک دن۔ مجھے ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جتنی بھی اطلاعات آپ کو آپ کے اس ذاتی ملازم سے موصول ہو رہی ہیں اسے بس میرا ایک پیغام دے دے بابا کہ اگر وہ کبھی حرم کی پکڑ میں آیا تو کبھی کسی کو ٹل کرنے کے قابل نہیں رہ سکے گا۔ اس کے سرکش سے جواب پر سہیل کے اندر ناگواری کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ ان کے حلق میں گھلتی کڑواہٹ اب ان کے نگوش کا خاصہ بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ غصے کی ایک تپتی لہر نے ان کے وجود کا اگلے ہی پل احاطہ کیا تھا۔ اپنے باپ کو دھمکا رہے ہو؟ وہ اس پر دھیمی آواز میں گھرائے تو اس نے سر نگاہیں ان پر جمائی۔ میں آپ کو دھمکا نہیں رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں آپ کے اعمال کے نتائج۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ سہیل نے اسے سختی کے ساتھ بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب گھمایا تھا۔ ان کے دانت جمے تھے اور طیش کے باعث ماتھے کو جاتی رگ بھڑک رہی تھی۔ اگر میں تمہیں ابھی اپنے آفس اور گھر سے بے دخل کر دوں تب کہاں جائے گی تمہاری یہ اکڑ؟ کیا میرے اس دیے گئے اسٹیٹس، خوشحال زندگی اور رتبے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اپنی جگہ یاد رکھو۔ جس کچرے کے ڈھیر سے لا کر میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی تھی اسے یاد رکھو۔ اپنی جگہ بھولنے والوں کے لیے زمین اور آسمان دونوں تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں اس بھری دنیا میں ایک بار پھر سے تنہا کر دوں حرم، کیونکہ میں ذرا ٹھہر کر استضاء سا اس کی گلابی بڑھتی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ہی جمع رہ گیا، بالکل خاموشی سے۔ سہیل کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھے گیا، جیسے اسے ان سے ایسی بے رحمی کی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اب دھول میں اٹا وہ بچہ نہیں تھا۔ وہ اس بچے کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔
اس نے مسکرا کر چہرہ دوسری جانب پھیرا تو سہیل کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دوبارہ سے ان کی جانب گھمایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں بغیر پلان کے یہاں آیا تھا؟ میں ایک بدذات انسان کا بیٹا تھا تو مجھے محتاط رہنا تھا۔ گھر، اسٹیٹس، کاروبار، زندگی۔ وہ انگلی پر ان کی جانب سے دی گئی تفصیل گنتا ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں کاٹ تھی جس نے سہیل کے ماتھے پر ڈلا بل ڈھیلا کر دیا تھا۔ نکالیے مجھے ان سب سے اور پھر دیکھیے کہ میں اس دنیا میں کیسے سروائیو کرتا ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ اب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی ضرورت جب تھی تب آپ نہیں تھے، اب آپ ہیں تو آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کا بزنس مجھے نہیں چاہیے، آپ کا گھر مجھے دلچسپی نہیں، آپ کی زندگی میرے لیے معنی نہیں رکھتی، اور اسٹیٹس مجھے ایسی کسی بکواس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ آئندہ اگر مجھے الفاظ سے زخمی کرنے کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیے کہ آپ کو بھی آگے سے اتنے ہی زخم دیے جائیں گے، کیونکہ حرم آپ کا وہ بیٹا جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اور جانتے ہیں کیا؟ اپنا عکس سب سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جب اس میں روح کی بدصورتی وضاحت سے دکھائی دینے لگے۔ اسی کے ساتھ وہ پلٹا اور پھر زینے اترتا چلا گیا۔ سہیل اپنی جگہ ہی جم گئے تھے، ان میں سانس تک لینے کی ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حرم ان کا عکس تھا، ایک بھیانک عکس۔ اس نے زینوں سے اتر کر ایک نگاہ روہیلا پر ڈالی جو لاؤنج میں براجمان فون پر شاید شائستہ سے ہی محو گفتگو تھی۔ ان کی نگاہ بھی اگلے پل اس کی جانب اٹھی تو اس نے چہرہ پھیر کر درمیانی راستہ عبور کر لیا۔ نازنین کا بدلہ تو اس نے لے لیا تھا، لیکن اس کے نتائج بہت پیچیدہ ثابت ہو رہے تھے۔ اسے اپنے نام کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ اس کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شائستہ نے اپنی جانب کی کہانی جس طرح سے شازیہ کے گوش گزار کی تھی، اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یقیناً اس عورت نے اپنے کیے کی تفصیل حذف کر کے محض اس کی جانب کی کہانی اپنے ہی انداز میں پیش کی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ رمیز اپنی اسٹڈی میں براجمان انہماک سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس نے دروازے پر آہٹ سن کر سر اونچا کیا۔ قیمتی لباس زیب تن کیے، بالوں کو پیچھے جمائے، نگاہوں پر مہنگے فریم کا اینک لگائے، وہ اپنی پہلے والی ابتر حالت سے خاصا بہتر اور سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ اسی پہر احمد اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ایک جانب رکھ دی، اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اپنی سپاٹ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے میں میڈیا کو بہت جلدی انوالو کر لیا ہے؟ کیا میڈیا کی ہم آہنگی ہمارے اس ذاتی مسئلے کے ساتھ درست رہے گی؟ رمیز اس کی بات سن کر سکون سے انکارہ بھرتا سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر اپنی اینک اتار کر سامنے چمکتے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس شیشے میں احمد کا دھندلا عکس واضح ہوا۔ مجھے سیاست نہیں آتی احمد، صرف کاروبار کرنا آتا ہے۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ کاروبار اور سیاست میں کچھ زیادہ فرق نہیں؟ ایک عوام کی قربانی طلب کرتی ہے اور دوسرا انسانی اوقات کی۔ سیاست درست جگہ پر درست الفاظ کے چناؤ کا نام ہے، اور کاروبار اس کی تعریف بھی کچھ ایسی ہی ہے، اپنے گاہک کے سامنے درست وقت پر درست بات کہنے کا نام کاروبار ہے۔ میڈیا کی نگاہوں میں آیا کیس زیادہ سے زیادہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ بمشکل 15 دن۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور موضوع ہوگا اور ہمارا بیانیہ کہیں اندر دب جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھا تھا۔ احمد کو اس کی تمہید سے ہمیشہ الجھن رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے تاثرات پر قابو پا کر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے لے کر اٹھنے تک کا ہر انداز محتاط تھا، شانے سیدھے اور کمر میں کسی قسم کا جھول نہیں تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی جنبش کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں کی باریک سی جنبش بھی اس کے قابو میں تھی۔ وہ کسرتی لیکن مضبوط جسم کا مرد تھا، جبھی تو رمیز کے ساتھ وہ اب تک چل سکا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، مسائل ایسے نہیں ہوا کرتے۔ 15 دن ہے ہمارے پاس اپنا کاروباری تعلق دوبارہ سے استوار کرنے اور اپنے ساتھی انویسٹرز کی سیکیورٹی سخت کر کے انہیں محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے۔ قاتل 15 دن تک کسی بھی قدم کو اٹھانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہ 15 دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہمارے لیے ہمدردی سمیٹنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اس نے بات ختم کر کے احمد کی جانب دیکھا، لیکن وہ رتی بھر بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ اور اگر ہماری سوچ کے برعکس قاتل نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو کیا آپ ایک اور انویسٹر کی موت اپنی گرتی ہوئی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ برداشت کر سکیں گے؟
और उसके सवाल पर रमीज़ हंसता हुआ पीछे हो बैठा था। अहमद के चेहरे पर अब भी तासुरात वैसे ही रहे। रमीज़ ने ज़रा ठहर कर उसकी जानिब देखा और फिर मुस्कुराया। वो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही रिलैक्स था। यही तो गेम है अहमद, तुम समझे नहीं। इतने साल मेरे साथ गुजारने के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सके ना। क्या अब आप अपनी मबहम बातों की वजाहत करना पसंद करेंगे? अहमद ने लगी लिपटी रखे बगैर बेलचक आवाज़ में पूछा। तो रमीज़ ने सर इस बात में लाया, फिर हाथों को बाहम मिलाकर टेबल पर रखता आगे को झुका। उसकी आंखों में अलवही सी चमक थी। अहमद के अब्रू पहली दफ़ा नासमझी से सिकुड़े थे। वो अगर समझदार नहीं हुआ तो ज़रूर आगे बढ़कर कत्ल करने की या फिर हमारे किसी साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और तभी वो मीडिया की निगाहों में आ जाएगा। मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक कातिल बेलगाम इलाकों में फिर रहा है। आम आवाम को ये बात हज़म नहीं होगी। वो मुश्तइल होकर हुकूमत पर चढ़ दौड़ेंगे। गली गली एहतजाज होंगे। हुकूमत बौखला कर पुलिस की एक काबिल टीम को उस कातिल के सुराग पर मामूर करेगी, और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय अपनी जान बचाता फिरेगा। हमने शो शुरू किया है, लेकिन उसका अंत कातिल की काबिलियत से जुड़ा है। अहमद के चेहरे पर पहली दफ़ा हैरत उभरी थी। रमीज़ की जहानत पर उसे पहले भी कभी शक नहीं था, लेकिन जिस तरह उसने इस मसले को हैंडल किया था वो बिलाशुबा काबिल फ़ख्र था। उसे अगला सवाल करने में वक्त लगा। लेकिन फिर हमारे उस साथी इन्वेस्टर का क्या, जो इस सब में अपनी जान से जाएगा? उसके सवाल पर रमीज़ की आंखें, जो अलवही चमक के ज़ेर असर जगमगा रही थी, अगले ही पल मानित सी पड़ गई। वो झूलती कुर्सी पर पीछे को हो बैठा था, फिर तिरछा हुआ सामने मौजूद कदे आदम खिड़की को देखने लगा। बड़े अज़ाइम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये जगह जिस पर मैं मौजूद हूँ, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिली। कोई जगह इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाती। इस जगह की गहराइयों में पहले मेरे बाप और भाई का खून दफन है। मेरे बहुत से अमाल और स्याहियाँ कार फरमा हैं। किसी को जब बुलंद मकाम पर देखो तो हमेशा याद रखो कि दुनिया इतनी सफाई से काम नहीं किया करती। उसकी पोशीदा हकीकतें बहुत भयानक होती हैं। बड़े बड़े बादशाह अपने भाइयों का कत्ल करके बादशाही के तख्त तक पहुँचे थे। यही असूल है, यही ज़ाब्ता है। किसी एक की कुर्बानी तो दरकार होगी, इसीलिए मुझे किसी की परवाह नहीं। अहमद की जानिब से मज़ीद उसके लाए अमल पर कोई जुमला नहीं कहा गया। और अगर ये सब वैसे नहीं हुआ जैसे आपने तय किया है, अगर कातिल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ज़हीन हुआ, अगर वो इस चाल की असल हकीकत भांप गया, तो फिर? रमीज़ ने उसके सवाल पर गहरा सांस लिया था। कुछ बातें थी जिन्हें वो सोचना नहीं चाहता था। फिर हम इंतज़ार करेंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक। रात बाहर कतरा कतरा तहलील होने लगी थी। अहमद स्टडी से उठाया था। अगले पल उसका फ़ोन बजा तो उसने उसे निगाहों के सामने किया। वो बिना कुछ सोचे अब तेज़ी से जीने अबूर करता बाहर की जानिब बढ़ रहा था। उसे शुजा के हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े गार्ड की कॉल मौसूल हुई थी। शुजा को होश आ गया था और वो उससे ज़ाती तौर पर खुद मिलना चाहता था। वो उससे मिलने एक बार पहले भी गया था, लेकिन तब उसकी हालत खैर थी। गाड़ी को हॉस्पिटल के रास्ते पर डालता वो आगे ही आगे बढ़ रहा था। फिर हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी एक पल को रोकी, डैशबोर्ड से 3 तस्वीर उठाई और खामोशी के साथ गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल आया। रात की स्याही में अस्पताल की चहल पहल काफ़ी हद तक सिमट चुकी थी। उसने निपे तुले कदम उठाए और फिर आगे बढ़ता गया। अगले ही पल अब वो शुजा के बराबर खड़ा था और वो उसे खौफज़दा निगाहों से तक रहा था। अहमद आहिस्ता से उसके कान के पास झुका। जो दिखाऊं उस पर सर हिलाना, और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा, इसी अस्पताल में। सुबह तुम्हारी लाश पंखे से झूलती हुई मिलेगी और पुलिस फाइल में तुम्हारा केस खुदकुशी डिक्लेयर करके बंद कर दिया जाएगा। उसकी सर्द आवाज़ में अजीब सी झुंझुनाहट थी। शुजा का हलक खुश्क पड़ गया था और गर्दन में बेतहाशा पसीना उभर आया था। वो सीधा हुआ, फिर अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर उसके सामने की। वो सारंग की तस्वीर थी। क्या ये था जिसने तुम्हारी ये हालत की है? उसके इस्तफार पर वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगा था। अहमद ने गहरा सांस लिया था और फिर दूसरी तस्वीर अपनी निगाहों के सामने की। उस तस्वीर को शुजा के सामने किया तो अपना सांस तक रोक लिया। वो ज़ावियार की तस्वीर थी। शुजा ने अब की बार भी नफ़ी में सर हिलाया तो अहमद ने आंखें बंद कर ली। उसके ऊपर से कोई वज़न सा हटा था। अगली तस्वीर पर उसके अबरू एक बार फिर से तन से गए थे। उसने आहिस्ता से वो तस्वीर शुजा की जानिब फेरी तो वो चंद पल सुन रहा और फिर उसके रोने की आवाज़ उभरी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ हलकोरे लेने लगा था कि अहमद चौंका।
شجاع تیزی سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ وہ اپنے بیڈ پر ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے گھر گھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جانتے ہیں وہ تصویر کس کی تھی؟ وہ حرم کی تصویر تھی، اور احمد کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ حرم! سارنگ کی آواز اس کے کان میں لگے آلے میں گونجی تو اس نے بیزار سا سانس خارج کیا۔ کیا ضروری ہے تمہارا ہر آدھے گھنٹے کے بعد فون کرنا؟ وہ جھنجلا گیا تھا۔ دوسری جانب چند پل سناٹا چھایا رہا اور پھر سارنگ کی آواز ابھری۔ یہاں میں کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوں، یہ میں تمہارا کام کر رہا ہوں، لیکن تمہیں میری قربانیوں کی ذرا قدر نہیں۔ میری زندگی بہت پرسکون چل رہی تھی، لیکن پھر تم جیسے انسان سے دوستی ہو گئی اور اچھی پلی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے میری راتوں کی نیندیں تک اڑ گئی ہیں۔ ہر آن میں اپنے کلینک کو اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کہیں اس پر حملہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے آس پاس بندوقیں لے کر افسران تو نہیں کھڑے، اور کہیں تمہارے منحوس اعمال کا سایہ مجھ پر تو نہیں پڑ گیا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ہر آدھے گھنٹے بعد فون کیوں کر رہا ہوں؟ میں ڈرا ہوا ہوں۔ اوہ خدا، میں کس کے ساتھ اپنا سر مار رہا ہوں؟ بھاڑ میں جاؤ اور آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اگلی جانب سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کان سے آلہ نکالا اور پھر وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ وہ ورزش کر رہا تھا اور اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنے ڈرامے باز دوست ملے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھا اور پھر کچن کاؤنٹر پر رکھی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اسے دوبارہ سارنگ کو کال کرنی تھی۔ وہ دوبارہ کوئی ضروری بات کرنے کے لیے فون کر رہا تھا، لیکن اس کی بیزاریت نے سب الٹ پلٹ دیا۔ اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، یقیناً اپنے کسی کتے کو گود میں لے کر اس کے خلاف بیانیہ دے رہا ہوگا۔ کچھ لمحات بعد وہ اب اپنی گاڑی کا رخ کلینک کی جانب پھیر رہا تھا۔ دروازہ دھکیلنے پر گھنٹیاں بجی تو سارنگ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں سے حرم داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا تو تم اپنی شکل دکھانے یہاں چلے آئے؟ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ حرم کا انداز سنجیدہ تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر سارنگ اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ میں نے رمیز کی پریس کانفرنس دیکھی، اس نے کرائسس کو بلیسنگ میں بدل دیا اپنے لیے۔ حرم نے اس کی بات پر کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ آج کل ضرورت سے زیادہ ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی شرارتی آنکھیں اور مسکراہٹ جیسے عنقا ہو گئی تھی، شاید معاملات پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا خوف ہے، جیسے وہ نازنین پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اب کہ وہ چونکا تھا، پوری آنکھیں اس کی جانب پھیری۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شاید وہ اندر کہیں جانتا ہے کہ اس سب کا سامنا وہ نازنین یا پھر ان کے گھرانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اب وہ میڈیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے، اس پر ہار ڈالنا اب کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسے سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ سارنگ اس سے اگلی بات کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کیے کا بدلہ نازنین سے نکالے۔ اور اس کی آخری بات سن کر حرم کے ماتھے پر ابرے بل ڈھلک گئے تھے۔ وہ پیچھے ہو بیٹھا۔ تم نے نازنین کو پروٹیکٹ کر کے جو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جتنا بااعتماد وہ ہے، شاید ایسا کوئی قدم اٹھانے سے وہ نہ چوکے۔ وہ کبھی ایسا کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ایسے میں سب کا شک اسی پر جائے گا۔ نازنین اس کے خلاف بیان دیے بنا خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے جیسے یہ سب سارنگ سے زیادہ خود سے کہا تھا۔ وہ کیوں اپنے اعمال کے رد عمل بھول گیا تھا؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کوئی انسان ایسے حالات میں ایسا کچھ نہیں کرے گا جس پر شک سیدھا اسی پر جائے، تب اکثر وہی انسان وہ کام کر جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایسے حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے حرم۔ وہ لوگوں کی نفسیات اور جذبات کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ نازنین کا بیانیہ کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ وہ سب کو یہی کہے گا کہ یہ جھوٹ اور پبلک کی توجہ لینے کا ایک اور طریقہ ہے۔ میں اپنے ڈوبتے کاروبار کو سنبھال رہا ہوں، ایسے میں مجھ سے ایسی توقع رکھنا حماقت ہے، اور بس پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حرم چپ سا ہو گیا تھا۔ رمیز ایک مشکل آدمی تھا، اسے اب اس سب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یکدم ہی اسے اپنے شانوں پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وعدے بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کا بوجھ سانس تک نہیں لینے دیتا۔ وہ سارنگ کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھایا۔ اب اسے ساری رات نازنین کے گھر کے باہر پہرا دینا تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتا تھا، اس کے پاس رسک لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے گاڑی گلی کے باہر روکی اور پھر رات کو ہر آن پگھلتے دیکھتا رہا۔ خطرہ رات کی سیاہی کا تھا، دن میں تو وہ کم از کم بے فکر ہو سکتا تھا۔
اگلے دن وہ مگن سے اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ لائبریری معمول سے زیادہ خالی اور خاموش تھی۔ الہام چھٹی پر تھی کیونکہ اسی ہفتے اس کی منگنی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نازنین کا کام دگنا ہو گیا تھا۔ اس نے 5 منٹ کا بریک لینے کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا اور پھر جو ہی اس کی نگاہیں کمپیوٹر کی چمکتی اسکرین سے ہٹا کر اوپر دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ لائبریری کے کداور سے شیلف کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس کا چہرہ بے حد سفید اور بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار بنا آواز کے ہلتے اس کے لبوں کی جنبش کو وہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر دبے قدموں جیبوں میں ہاتھ ڈالے قریب چلا آیا، اس کے مقابل لگی کرسی کھینچی اور چپ چاپ بیٹھ گیا، پھر مٹھی میں قید ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ اس کی نگاہوں نے زاویار کے چہرے سے اس مڑے توڑے کاغذ تک سفر کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر سے زاویار کی جانب دیکھا۔ پرچی کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے اور تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز بھلے ہی دھیمی تھی لیکن اس کی سنجیدگی زاویار کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اس بات میں لایا اور پھر ہاتھ میں تھامی پرچی مٹھی میں قید کر لی۔ ماتھے پر گرے بالوں کے باعث اس کی آنکھیں ڈھک سی گئی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آہستہ سے بولا، جب آپ خوف زدہ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میڈم؟ اس کا سوال سن کر نازنین کی نگاہیں ویسے ہی اسے دیکھے گئی تھی، ان میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں خود میں سمٹ کر خود کو تسلی دیتی ہوں۔ اگر تسلی کام نہ کرے تو؟ اس نے برجستہ پوچھا تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ خوف کبھی زائل نہیں ہوا کرتے زاویار، ان کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ سانس لینے کی عادت ہی انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے، اور اگر خوف کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت نہ ہو۔ وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ نازنین کے ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا ابھرا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ آپ کی تسلیاں جھوٹی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری محسوس کر گئی تھی۔ اگر میرے محسوسات جھوٹے ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ سپاٹ سا کہہ کر اپنی چمکتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تو زاویار نے نگاہیں جوتے کی نوک سے ہٹائے بغیر کہا، اندر کہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، خاص کر خود کے ساتھ۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، اس کے لیے سوری۔ اگلے پل وہ اٹھا اور گھوم کر اسے اپنے ساتھ لیے جھولتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اسی پہر لائبریری کے شیشوں میں بڑی سی گولیاں سوراخ کرتی ہوئی گزری تھی۔ یکدم ہی بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ گولیوں کے دل دوز شور پر لائبریری کی اونچی عمارت لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے نازنین کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی کے ساتھ ٹیبل کے نیچے خالی جگہ میں چھپ گیا۔ وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ نظروں کے سامنے بار بار جال سا بن رہا تھا۔ اس نے اس کے لبوں پر دبا کر ہاتھ رکھا، نگاہوں سے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ نازنین کی ساری جان حلق میں آن پہنچی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ زاویار نے سر محتاط سا باہر نکال کر دیکھا۔ ہر وقت گویا ہر جانب خاموشی سی تحلیل ہو گئی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ چکے تھے اور یقیناً وہ نازنین کے ساتھ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جینز میں اڑسی پستول برآمد کی اور پھر بنا آواز پیدا کیے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی پل ہوا میں تیرتی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تو وہ نیچے کو جھکا۔ نیچے بیٹھی نازنین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر یکلختی اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 مسلح افراد کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے۔ اس نے گردن میں جھولتے رومال کو اونچا کیا اور پھر اپنا چہرہ چھپایا۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ زاویار کی آنکھوں میں کاٹ سی اتری تھی، نہ ختم ہونے والی بے خوف سی کاٹ۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اپنی جان سے جاؤ گے، ایک نے کہہ کر اپنی بندوق کچھ اور اس پر تانی تھی۔ جان سے جانے کے لیے ہی اب تک زندہ رہا ہوں میں، کیا نہیں؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کس بدبخت نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہاں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں تھی۔ اس کے بازو ہاتھوں میں جکڑے پستول پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل ایک گولی فضا میں تیرتی ہوئی اس کے بازو میں پوری قوت کے ساتھ پیوست ہوتی چلی گئی تھی، لیکن پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ ایک کی ٹانگ اور دوسرے کے بازو کو نشانہ بنا کر وہ پیچھے کی جانب لڑکھایا تھا۔ کھلی کتب پر خون کے نشان واضح تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ہوش بحال رکھتے ہوئے ٹیبل کو کود کر پار کیا اور پھر پستول گرے ہوئے شخص کی پیشانی پر ٹکائی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا بازو بھی دبا رکھا تھا جو تکلیف کے باعث سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے خون کی پتلی سی دھار بہہ کر اس کے بازو سے ہوتی ہوئی سفید ٹائلز پر ٹپ ٹپ گر رہی تھی۔
تم جیسے گینگسٹرز کی زندگیوں میں گٹر کھلے ہونے کے باعث کبھی کچھ واضح دکھائی نہیں دے سکتا تمہیں. یاد رکھنا میں دوبارہ آؤں گا تمہیں تمہارے گٹر میں ڈھونڈنے. اگلے ہی پل وہ پلٹا تھا. باہر پولیس کی گاڑیوں کی بجے سائرنس کی آوازوں کے درمیان سے اسے نازنین کو بے حد خاموشی کے ساتھ نکالنا تھا. وہ ٹیبل کے نیچے جھکا. اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر نازنین کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی. اس نے خون آلود ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ہچکچائی. اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی. اگلے ہی پل اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے بہت تیزی کے ساتھ پچھلے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کی گاڑی بھی پیچھے ہی پارک تھی. شاید وہ حالات کو بھانپ کر ہی آیا تھا. آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں؟ نازنین نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا تھا. وہ سر ہلاتا ہوا بازو پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے اندر بیٹھا تو نازنین بھی سرحد کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی. زابیار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی. اسی پر نازنین نے اس کی جانب دیکھا تھا. تمہارا ہاتھ، کیا ہم رول سوئچ کر سکتے ہیں؟ اس کے استفسار پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی. پہلے میں آپ کا سولجر تھا، اب آپ میری سولجر بن جائیے. اس جمع غفیر سے گاڑی نکالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فائٹر ہیں. اور اگلے پل نازنین نے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی. اس کی گاڑی زن سے آگے بڑھی اور پھر امڑ آتے لوگوں کے درمیان سے وہ گاڑی نکالنے لگی. اس کے ہاتھ پیر لرزش کا شکار تھے، لیکن وہ ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی. اس کے ساتھ ایک زخمی شخص بیٹھا تھا جس کا بروقت ٹریٹمنٹ ضروری تھا. زاویار کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی دان جمائے سفید پڑتے ہونٹوں کے ساتھ سر پیچھے ٹکائے ہوئے تھا. ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے. گاڑی صاف سڑک پر اترتے ہی اس نے نازنین کو تنبیہ کی تو وہ چونکی. آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا. لیکن تمہارا ہاتھ، مجھے میرے دوست کے کلینک تک لے جائیے، وہ مجھے ٹریٹ کر سکتا ہے. لیکن ہاسپٹل کیوں نہیں؟ سولجر سوال نہیں کرتے. زاویار پلیز. وہ اگلے پل اس کی جانب گھوما تھا. میڈم، میرا غصہ بہت خراب ہے، اسی لیے ابھی کوئی سوال نہیں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی ہمیں صرف یہاں سے نکلنا ہے. اس کی سختی نازنین نے اتنے عرصے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی. وہ بے شرموں کی طرح طنز کر کے مسکراتے رہنے والا لڑکا تھا، لیکن ابھی اس سمے وہ کوئی اور تھا، بالکل الٹ. اسے سختی سے باور کروانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر پیچھے ہو بیٹھا تھا. رگوں کو چیرتا درد بازو سے اترتا ہوا کمر میں تحلیل ہونے لگا تھا. اس نے دان جمایا اور پھر رگوں میں مچی جلن کو جذب کرنے لگا. سڑک پر گاڑی کے ٹائر اب تک چرچرا کر راستہ عبور کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یہ حرم اریبی کی خام خیالی ہی تھی کہ نازنین پر دن کی روشنی میں حملہ نہیں کروایا جا سکتا. ان کی گاڑی سڑک پر تیزی کے ساتھ چرچراتی ہوئی گزر رہی تھی. زابیار نے بامشکل خون آلود ہاتھوں سے سارنگ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پھر اسے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا. یخلگتی سڑک پر دائیں بائیں جانب سے دو سیاہ گاڑیاں ان کی گاڑی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی. نازنین نے گھبرا کر دونوں جانب دیکھا تو دھک سے رہ گئی. ان کی گاڑی دو گاڑیوں کے درمیان قید ہو کر رہ گئی تھی. زاویار البتہ حیران نہیں ہوا تھا. اسے غالباً اندازہ تھا کہ وہ دو لوگ نہیں ہوں گے. حملے کے لیے کبھی بھی بیک اپ پلان کے بغیر افراد کو نہیں بھیجا جاتا. اسی لیے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سارنگ کا نمبر ڈائل کیا تھا. وہ اسے حرم کو مطلع کرنے کے لیے کہنے والا تھا. نازنین اور اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. گاڑی تیز چلائیے. اگلے ہی پل اس نے آس پاس تیزی سے گردن گھما کر دیکھتے ہوئے نازنین کو بلند آواز سے کہا تو اس نے خشک پڑتے الگ سے تھوک نگل کر تیزی سے سر اس بات میں ہلایا. ڈیش بورڈ سے ایک سرخ مفلر نکال کر اس نے اس کا آدھا کپڑا چاک کیا اور پھر اسے اپنے زخمی بازو پر زور سے باندھا. تیزی سے بہتے خون کا رکنا بے حد ضروری تھا، نہیں تو وہ جلد ہی بے ہوش کھو بیٹھتا. اگلے ہی پل اس نے سامنے رکھی پستول اٹھائی اور پھر کھڑکی سے باہر کو جھانکتے شیشے سے اس نے پچھلی گاڑی کی حرکات دیکھی. اس کے بال ماتھے پر پسینے کے باعث چپک گئے تھے اور سارا جسم اس سردی میں بھی پسینے سے بھر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا. اس کے اعصاب بہت مضبوط اور جابر تھے. ایک ہاتھ سے فون کان کے ساتھ لگائے، دوسرے ہاتھ کو دروازے پر محتاط انداز سے رکھے وہ ہر حملے کے لیے تیار تھا. سارنگ، حرم سے کہو ہم مرکزی شاہراہ پر دو گاڑیوں کے درمیان پھنس چکے ہیں. اسے کہو کہ فوراً سنسان علاقے کو جاتی سڑک پر ہماری کار کا پیچھا کرے. آگے والے کی بات سنے بغیر اس نے فون کان سے ہٹا کر سامنے ڈالا تو نازنین حرم کے نام پر چونکی. اس نے بے یقین نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا تھا. حرم؟ کیا تم نے حرم کا نام لیا؟ آگے سے رائٹ لیں، جلدی. وہ سنسان شاہراہ جنگل کو جاتے راستے کی جانب نشاندہی کر رہی تھی، لیکن ابھی اس کے پاس پلٹ کر شہر کی طرف رخ کرنے کا وقت نہیں تھا. نازنین نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور پھر ان کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی. دو گاڑیاں ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی تھی، لیکن وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہی تھی. یہ لوگ کون ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم حرم کو کیوں بلا رہے ہو؟ یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے اسٹیئرنگ پر
دونوں ہاتھ مار کر چلاتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ اسی پہر زاویار کی جانب سے وہ سیاہ کار پوری قوت سے ان کی گاڑی سے ٹکرائی تو ان کی گاڑی بری طرح ڈول سی گئی۔ نازنین کی آواز جواب دے رہے تھے، اب کہ جھٹکا انہیں دوسری جانب سے لگا تھا۔ زاویار نے لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی۔ ان کی رین سے کار کو باہر نکالیے۔ اس کے ہاتھ میں ہوتی شدید جلن جیسے اس کی نگاہیں دھندلا رہی تھی۔ اس نے زخمی بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ خون سے چپچپا سا ہو گیا۔ اس کا مفلر خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ اس کا زخمی بازو نکارا ہو رہا تھا۔ آپ کی گاڑی ان کی رین سے باہر نکالے، میں دروازہ کھول کر اس کے ٹائر شاٹ سے برسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے گاڑی نہیں روکنی۔ اگر میں گاڑی سے گر بھی جاؤں تب بھی آپ نے اسے نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ نازنین کی اس کی بات سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ سڑک پر گر کر گاڑیوں تلے کچلا جائے تب بھی اس نے گاڑی نہیں روکنی۔ کیا وہ یہی سے کہہ رہا تھا؟ اسے چھوٹے بچے کی مانند سمجھا کر وہ اب اس کے خوف سے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نازنین نے حیرت سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ گردن پر پسینے کے باعث اس کے بالوں کی موٹی لٹیں چپکی گئی تھی۔ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر زاویار نے اس کا بازو پکڑا تو وہ چونکی، پھر اس کی قطعی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں بے خوفی تھی، نرمی تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا۔ آپ گاڑی نہیں روکیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس نے دکھتے حلق کے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم دروازہ نہیں کھولو، تم پہلے ہی زخمی ہو۔ نہیں پلیز تم یہ دروازہ مت کھولو، تمہیں اگر اور زخمی کر دیا ان لوگوں نے تو۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زاویار نے اسے مزید کسی بات کا جواب نہیں دیا اور پھر دروازہ کھولا تو گاڑی میں ہوا کا ایک تیز ریلا اندر داخل ہوا۔ نازنین کی چیخ بے ساختہ تھی کیونکہ وہ بے خوفی سے دروازے اور کار کے درمیان ایک ہاتھ کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اتنی تیزی سے چلتی گاڑی کے ساتھ اس کے لیے نشانہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دو فائر کے بعد بھی جب نشانہ نہیں لگا تو اس نے اپنی پوزیشن درست کر کے زخمی ہاتھ پر زور ڈالا۔ تکلیف گہری ہونے لگی، نگاہیں دھندلا گئی، بہت سا خون قطروں کی صورت گاڑی کے اندر گرنے لگا تھا۔ نازنین نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بامشکل اپنی توجہ سامنے مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے برابر موجود گاڑی کی جانب سے ایک بار پھر جھٹکا لگا تو زاویار کا توازن ڈول سا گیا۔ دوسری جانب سے فائر بھی بہت غیر متوقع تھا۔ وہ پھرتی سے اندر کو ہوا اور دروازہ بھی اسی تیزی کے ساتھ بند کیا۔ کاش کہ اپنے نشانے پر وہ کچھ اور کام کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صاف سی سیدھی سڑک پر تین گاڑیاں چرچراتی ہوئی آگے پیچھے رواں تھی۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑے جانے کی آواز سے درخت پر بیٹھے پرندے تک اڑ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں میچی اور پستول پر گرفت ایک بار پھر سے ٹھیک کرتا۔ جو ہی دروازہ کھولنے لگا تو نازنین نے اس کی آستین تھام لی۔ تم زخمی ہو، فار گاڈ سیک! وہ اس پر چیخی تھی۔ گاڑیوں کی چرچراتی بلند آوازوں میں اسے چلا کر بولنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی آستین چھڑائی اور پھر دروازہ کھول کر جو ہی نشانہ لیا تو شاٹ اینڈ سامنے کے ٹائر پر لگا۔ گاڑی فضا میں کسی بڑی اور وزنی بلا کی مانند اچھلی تھی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ گاڑی بلندی سے زمین پر آ لگی۔ اس کے پرزے اڑ کر ان کی کار تک بھی آ لگے تھے۔ نازنین کا وجود خوف کی مانند سن پڑ چکا تھا۔ اس کی سماعت اسے بیری محسوس ہو رہی تھی۔ نازنین کی جانب موجود کار اب بھی ان کی طاق میں تھی، لیکن اب اسی قطار میں ایک اور کار بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کی رفتار ان دونوں گاڑیوں سے قدرے تیز اور غصہ بھر تھی۔ وہ کار ان دونوں کی کار سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ زاویار نے گردن پیچھے ٹھکا کر گہرا سانس لیا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا اور پھر اس نے جو ہی سامنے کی جانب نگاہ گھمائی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہیں کار آگے جا کر پوری طرح سے سڑک کے درمیان دائرے میں گھومی تھی۔ اس کے ٹائرز کی رگڑ سے جسم میں بجلی سی دوڑنے لگتی تھی۔ اگلے پل سیاہ کار کا عقبی حصہ ان کی کار کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرایا تو کھڑکیوں کے شیشے ہر جانب سے ٹوٹ کر اندر کو گرے۔ کئی ننھے کانچ ان دونوں کے جسموں میں کھپ گئے تھے۔ زاویار نے اگلے پل نازنین کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے بہت سے کانچ کے ننھے ذروں کو اس تک آنے سے روکا۔ اسی پہر حرم اسے سامنے کھڑا دکھائی دیا تھا، ایک ہاتھ سے سامنے نشانہ لیے وہ سیاہ کار کا ٹائر برسٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر کنٹرول کھوتے ہی ترچھی ہو کر دوسری طرف سے اڑ گئی تھی۔ شاید رگڑ کے باعث بہت سی چنگاریاں اٹھی اور وہ کار ان کی کار کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ نازنین کا سر ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ پر جا لگا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی پتلی لکیر بہہ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئی تھی۔ سر کے اگلے حصے میں درد کی ایک گہری سی اٹھتی لہر نے اسے پل بھر کو چکرا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے یکدمی بریک پر پیر رکھ چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک سی گئی۔ اس نے زاویار کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ واقعی باہر نکل چکا تھا۔ دوسری جانب حرم نے اگلے ہی پل دوڑ کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا تھا۔
اس کے قدم لرزش کا شکار تھے اور جان گویا ختم ہونے کو تھی۔ اسے آکسیجن کی کمی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے کندھوں سے تھامے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن نازنین کو اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ نازنین نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے محض سر ہی ہلایا۔ زاویار سیاہ کار کے برابر میں جھکا۔ اس میں موجود بے ہوش دو کم عمر لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پلٹ کر زاویار کی جانب گھوما اور پھر انہی بے تاثر نگاہوں کو اس کے زخمی بازو کی جانب پھیرا۔ اسے اس کے زخم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نازنین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ تم زخمی ہو حرم، زاویار کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس کے ہاتھ سے پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ رونے کے بالکل آخری مراحل پر تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور وہ دونوں اسے چڑھے سانس کے ساتھ تیز تیز بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم نے نازنین کو اپنے ساتھ لانے کی ہمت کیسے کی جب تم میں ان کی حفاظت کرنے کے گٹس موجود نہیں ہیں؟ وہ زاویار کو دیکھتا سرد آواز میں کہہ رہا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب بری طرح حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ اسے زخمی ہاتھ سے تھام کر پیچھے دھکیل چکا تھا۔ زاویار نے سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اسے بیزار ہو کر پرے دھکیلا۔ تمہاری ان فضولیات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ میڈم کو گھر لے کر جاؤ، اس نے جیسے ختم ہوتی ہمت کے ساتھ کہا تھا، اور پھر اپنی گاڑی کی جانب یوں ہی پلٹنے لگا تو نازنین نے اسے روک لیا۔ پھر اپنی غصے سے گلابی پڑتی آنکھیں حرم کی جانب پھیری۔ انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں یا نہیں؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ نازنین کے رد عمل پر حیران تھا۔ میں اگر تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں تو یہ میں زاویار کی وجہ سے ہوں، نہیں تو اب تک میری لاش یونیورسٹی انتظامیہ حکومتی اداروں کے حوالے کر رہی ہوتی۔ اس کی آنکھ سے کانسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اس کے جواب پر بے ساختہ ہی متعجب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ہر جگہ مجھے مایوس کر رہے ہو، ہر جگہ تم انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر کے میری نگاہوں میں ہر گزرتے پل کے ساتھ گرتے جا رہے ہو، اور کتنا گرو گے حرم؟ اری بھی اس کی ہچکی سی ابھری تھی۔ پھر اس نے زاویار کا ہاتھ تھاما اور اسے یوں ہی آگے لے کر بڑھنے لگی تو حرم بے ساختہ ہی ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ اسے اپنی عجلت کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا۔ نازنین نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ زاویار کو تکلیف کے باعث سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ واپس نہیں چل رہی؟ نہیں میڈم، آپ اس کے ساتھ جائیے، راستے میں شاید پھر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی کار میں واپس آ جاؤں گا، میں ٹھیک ہوں، لیو می۔ لیکن وہ ایسے زخمی ہاتھ کے ساتھ اسے چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اسی پہر وہ حرم کی جانب پلٹی اور اسے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ کیا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ حرم کی کار میں زاویار کو پچھلی سیٹ پر بٹھا رہی تھی۔ پھر گھوم کر حرم کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ زاویار کو اپنی کار میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میری کار تمہاری کار کے پیچھے ہوگی۔ اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انگشت شہادت اٹھا کر اسے سخت سی تنبیہ کی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ زاویار کی جانب گھومی۔ چہرے کے تاثرات بالکل نرم ہو گئے۔ زاویار کو اس کے انداز پر زخمی ہونے کے باوجود بھی ہنسی آئی تھی۔ چلو بتاؤ، تمہارے دوست کا کلینک کدھر ہے؟ اور یہ اخلقتی زاویار اور حرم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ حرم نے یکدم خنخار کر نازنین کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ زاویار نے بچی کھچی ہمت کے ساتھ ہنسنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ راستے میں مجھے یہ ایڈریس بتا دے گا، ہم وہاں تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ آپ بس میری کار کو فالو کریے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کو تو اس وقت گھر جانا چاہیے نا۔ اپنا منہ بند رکھو، مجھے تم پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ زاویار کی کار ہے، اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم اس کے بتائے ایڈریس تک چلو، میں اسے تمہارے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر میں ایک زہر آلود نگاہ سے اسے نوازا تو اس نے گہرا سانس لیا، پھر دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا اندر بیٹھا اور گاڑی موڑ لی۔ نازنین زاویار کی گاڑی ڈرائیو کرتی ان دونوں کے پیچھے تھی۔ اس کی اپنی کار یونی میں ہی پارک تھی۔ زاویار کو درست حالت میں دیکھنے کے بعد اسے اپنی کار واپس لانی تھی، یقیناً تب تک تو مغرب ڈھل جائے گی۔ اس نے کھڑکی کے پیچھے سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر آگے بڑھتی گاڑی کو فالو کرنے لگی۔ تالوت شاہین سڑک کے درمیانی حصوں میں 2 گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں موجود بے ہوش لڑکوں کو فوراً اٹھواؤ، کسی کے بھی وہاں پہنچنے سے پہلے، وہ ہمارے لیے تفتیش میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ زاویار نے فون چند پل کان سے لگائے رکھا اور پھر دوسری جانب کی بات سننے کے بعد فون کان سے ہٹا لیا۔ حرم نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا تھا، پھر سرسی آواز میں کہا، مجھے تمہاری یا تالوت کی مدد نہیں درکار، میں خود یہ سب کر سکتا ہوں۔
गोली लगी है बाजू में, लेकिन अभी भी इतनी ताकत है मुझ में कि तुम्हारे दांत तोड़ सकूं। अपनी बकवास बंद रखो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? क्या मेरी शक्ल से ऐसा कुछ लग रहा है? संजीदगी से पूछा तो हरम के तासुरात में सख्ती से घुलने लगी। तुम्हें कैसे पता चला कि नाज़नीन पर हमला होने वाला है? यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के आसपास कुछ अजीब लोगों की आमदोरफ्त मुझे बार बार महसूस हो रही थी। मैं श्योर नहीं था क्योंकि दिन की रोशनी में पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ होना नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था। उसकी बसारत अब के स्याह पर्दे में बदलती जा रही थी। उसे बात करने में दुश्वारी हो रही थी और आंखें बंद बंद हो रही थी। हरम ने बैक व्यू मिरर में उसकी गैर होती हालत देखी तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं तुम्हें सारंग के क्लिनिक के अलावा कहीं और भी ले जा सकता हूँ। नाज़नीन को पता भी नहीं चलेगा और हमारी गाड़ी मंजर आम से गायब होगी। क्या ख्याल है? वो तुम्हारे बाल निकाल देगी। उसकी धीमी सी आवाज़ पर हरम ने आंखें घुमाई थी। तुम उनके फेवरेट बनते जा रहे हो और मुझे तुम पहले से भी ज़्यादा काबिल नफ़रत महसूस हो रहे हो, उसने दांतों को जमा कर कहा तो ज़ावियार की आंखें बिल्कुल ही बंद हो गई। जालिस फिर एक ढलकते सर के साथ वो बुड़बड़ाया था और इसके बाद शायद वो बेहोश हो गया था। हरम ने गहरा सांस लिया और फिर जितनी जल्दी हो सकता था उसने उसे सारंग के क्लिनिक तक पहुंचाने की कोशिश की। गाहे बगाहे वो उसके ढलकते सर को भी देख रहा था। क्या वो परेशान था? हाँ, शायद। एक रात कबल अहमद यूं ही स्टडी से उठकर बाहर की जाने बढ़ा तो रमीज़ के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई। उसने एक संजीदा सा अबरू उठाकर स्टडी के कदे आदम दरवाजे को देखा और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा। अब उसके हाथ में उसका चमकती स्क्रीन वाला स्मार्टफोन था। कुछ देर बाद वो उसे कान से लगाए दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ सुनकर सीधा हो बैठा था। शाही, नाज़नीन पर दिन की रोशनी में एक हमला करवाओ, लेकिन उसमें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसे इस हमले से बचाने कौन आता है, उसने ठंडे से अंदाज में कहकर एक बार फिर से सामने मौजूद बंद दरवाजे को देखा था। फिर बिल्कुल धीमी सी सर्द आवाज़ में गोया हुआ। स्टडी में मौजूद ठंडक गोया हर शय को सालम निगलने के दर पे थी। अहमद को इस हमले का बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, उसने कहकर फ़ोन कान से हटाया और फिर अपनी झूलती कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अहमद उसका दायां हाथ था। वो उसके बगैर अपने दोस्त अहबाब में मज़ूर तस्वुर किया जाता था, लेकिन अभी वो अहमद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बहुत दिनों से कोई सरसी फसील थी जो उन दोनों के दरमियान हायल हो चुकी थी। उसे उसकी नीयत पर शक नहीं था, मगर उसके माथे पर उभरते बिलों की शिकन आलूद दास्तानें भांपते हुए रमीज़ को वक्त नहीं लगता था। वो अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ आया था। कीमती टेबल के सामने आराइशी सोफ़ों को जदीद तर्ज पर रखा गया था। खिड़कियों पर गिरे पर्दों की दर्जों से रोशनी की बारीक लकीरें अंदर दाखिल हो रही थी। इन लकीरों के सामने से गुजरते हुए वो दरवाजे के ऐन साथ खड़ी दीवार तक ठहर गया था। उस पर एक कदीम यूनानी दास्तान को वज़ा करती पेंटिंग आवेज़ा थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस पर अपनी उंगलियां फेरी। पेंटिंग के ठंडे फ्रेम पर उसकी उंगलियां हरकत करने लगी। उसकी ठंडक कहीं उसके वजूद में कतरा कतरा उतरती जा रही थी। दियोगोनी, क्लैश ऑफ द टाइटन्स यखलक थी। उसके आसपास कत्ल की पहली रात तहलील होने लगी। वो पलटा, हाथ अब तक उस पेंटिंग के यख फ्रेम पर टिका हुआ था। पीछे स्टडी में हर जानिब वो रात बिखरने लगी थी। उसने पलट कर देखा और फिर अपनी आंखों में ठंडे गोश्त का सा तासुर लिया। वो अपने सामने खड़े मुबीन के उस हेयोले को देखने लगा। ज़मीनी खुदा आसमानी खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते रमीज़, और जो कोशिश करते हैं वो भी ज़मीन की अथाह गहराइयों में कहीं दफन कर दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उन सब को दफन किया है ज़मीन के जहन्नमी शकम में। वो हेयोला अब के उसे कुछ कह रहा था। दर हकीकत वो उसके जहन में पनपते उन किरदारों की गुफ्तगू थी जो वो अक्सर ख्वाब में देखा करता था। उसके हाथ में बर्फ़ सी बर्फ़ तहलील हो रही थी। दफ़तन उसे महसूस हुआ जैसे वो बर्फ़ का मुजस्मा बनता जा रहा हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके जमे कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। शैतान अपने अंदर जिंदा उस अज़ाज़ील की शायद वो आखिरी रमक देख रहा था। ये खुदा की जानिब से दिया गया उसे आखिरी मौका था। तुमने इंसान होने की हर हद को पार किया है। तुमने तो शैतान होने की भी शायद हर हद को पार कर लिया है। ठंडक अब उसके वजूद में उसकी नस नस में लहू के साथ बहने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथों पर बहुत सा खून है, ताज़ा गाढ़ा
خون، انسانی خون۔ اسے اس کا لباس بھی خون سے داغدار ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اب وہ سرخ سیال بھی اس کے وجود کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، دل برف کی دیواروں سے جمنے لگا، زندگی اس کے اندر سکڑنے لگی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ ہیولا اب اس سے استغفار کر رہا تھا۔ عزازیل کی وہ جھلک جو اس کے اندر باقی رہ گئی تھی اب یوں اس پر عیاں ہو رہی تھی۔ جنت سے نکال دیے جانے پر شیطان نے عزازیل جیسا نام کھو دیا تھا۔ زمینی راستوں پر رسوائی کے ساتھ سفر کرتے اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت پکنے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا بلکہ اسے تو خود زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے سوال کرنے اور روگردانی کرنے پر آسمانی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیوں اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا تھا؟ وہ ہیولا اب جاوید کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ جاوید کی آنکھوں میں سرخ آنسو تھے لیکن اس کا ہیولا رمیز سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سرد پڑی اسٹڈی کے اندر یکدم زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ رمیز نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جاوید کا خاموش ہیولا اسے دیکھتا رہا۔ یکایک اسے اپنی ناک سے کچھ ٹپکتا ہوا محسوس ہوا تھا، سرخ خون کے کہیں قطرے اس کے لبوں سے ہوتے ہوئے اس کی زبان میں اپنا ذائقہ سا کھول رہے تھے۔ پیچھے اس کے ہاتھ نے اب تک اس پینٹنگ کو تھامے رکھا تھا۔ وہ پینٹنگ اس کی خدائی کی دعوے دار تھی۔ کچھ ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے رمیز۔ اس کی سماعت میں جاوید کی یخ آواز گھلنے لگی۔ اس نے کرنٹ کھا کر پینٹنگ کے ٹھنڈے فریم سے ہاتھ ہٹایا تو نگاہوں کے سامنے سے ہر منظر غائب ہو گیا۔ تحلیل ہوئی رات صبح کی دودھیا روشنی میں بدل گئی۔ اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ چونک کر آس پاس دیکھا۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا، ہر لب ادھ کھلے تھے۔ اس کے جسم پر برف اور خون کے کوئی نشان باقی نہیں رہے تھے۔ پھر وہ یکلخت گھوما اور ایک جھٹکے سے اس پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کچھ تھا جو اسے لمحہ بلمحہ لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا؟ اس نے اپنی پسینے سے تربتر ہوتی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے اس طرح کی ہیلوسینیشنز کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پھر ٹیبل کی دراز سے گولیوں کی ڈبیاں نکال کر ان میں سے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ چند گولیاں نکال کر بغیر پانی کے ہی نگل لی۔ پھر جھولتی کرسی پر بے دم سا بیٹھ گیا۔ قتل کے آفٹر شاکس ساری زندگی ساتھ رہا کرتے اور پھر وہ اس انسان کا زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپی جہنم تک پیچھا کرتے ہیں۔ انسانوں کو مارنا آسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ زندہ رہ کر آزمائش کو سر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر قاتل بزدل ہوتا ہے، وہ ساری زندگی بزدل رہتا ہے۔ اسے اپنی بہادری ثابت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، قتل کر کے اپنی برتری ثابت کرنے والا راستہ۔ اور جو ایسا راستہ چن لے وہ کھو دیتے ہیں اپنے اندر سانس لیتے عزازیل کو۔ یخ پڑی اسٹڈی میں محض اب رمیز کے گہرے سانس لینے کی آواز گونج رہی تھی۔ دیوار پر اپنی تمام تر سیاہیوں کے ساتھ اویزہ وہ پینٹنگ اب تک جگمگا رہی تھی۔ اس کی چمک کبھی مانند نہیں پڑ سکتی تھی کیونکہ وہ گناہوں کی امین ٹھہری تھی، ایک عزازیل کے ابلیس بننے تک کے گناہوں کی امین، وہ قدیم پینٹنگ۔ اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اور آپ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ زاویار اور حرم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اب آگے دیکھنا زیادہ دلچسپ ہوگا کہ جب وہ اسی کلینک میں جائیں گے جس کلینک میں وہ اس کو لے کر گیا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ شاید کچھ ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہ دوست ہی تھے یا کچھ۔ خیر دیکھتے ہیں، ہم تو پریڈکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کیسے اندازہ ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔